صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل BRS کلوکنٹلا کویتا نے اعلان کیا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں پسماندہ طبقات کی 42% تحفظات کی فراہمی کے مطالبے پر تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے 72 گھنٹوں کی بھوک ہڑتال 4 اگست پیر سے ہوگی۔ وہ بنجارہ ہلز میں واقع ان کی رہائش گاہ پر میڈیا سے خطاب کر رہی تھی۔ کویتا نے کہا کہ اس احتجاج کا مقصد پسماندہ طبقات کی جملہ 112 ذاتوں کو نمائندگی کا موقع فراہم کرنا ہے، جنہیں روزانہ 40 کے حساب سے اپنے مسائل بیان کرنے کے لیے موقع فراہم کیا جائے گا، اور اس عمل کے لیے کم از کم 3 دن درکار ہوں گے۔ کویتا نے کہا کہ کانگریس ہمیشہ سے مجہول اور غیر واضح پالیسیوں کی علامت رہی ہے، مگر اب وقت آ چکا ہے کہ وہ BC تحفظات پر اپنا واضح موقف عوام کے سامنے پیش کریں۔ انہوں نے حکومت سے پرزور اپیل کی کہ وہ نہ صرف 42% تحفظات کے بارے میں وضاحت کرے بلکہ مسلم OBC کی اس میں شمولیت کو بھی یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے اپنے ہی اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں BC طبقات کی آبادی 46% اور مسلم OBC آبادی 10% ہے، لہٰذا کل 56% تحفظات کی فراہمی ہی سماجی انصاف کے تقاضے کو پورا کر سکتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ احتجاج مکمل طور پر گاندھیائی اصولوں پر مبنی ہوگا، جس میں نہ کھانا کھایا جائے گا اور نہ ہی پانی پیا جائے گا۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے اپیل کی کہ وہ اس پرامن احتجاج کی باقاعدہ اجازت دے تاکہ پسماندہ طبقات کی آواز جمہوری طریقے سے بلند کی جا سکے۔ کویتا نے الزام عائد کیا کہ BJP اور کانگریس دونوں ہی پسماندہ طبقات کے تحفظات کے معاملے میں صرف سیاسی تماشا کر رہے ہیں۔ BJP کی جانب سے آرڈیننس پر کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا اور ان کی حمایت محض ایک ڈرامہ لگتی ہے، جو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی چور خود کو چور کہلانے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کویتا نے BRS پارٹی کے اندرونی اختلافات پر بھی کھل کر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا کہ جب ان کے خلاف نازیبہ تبصرے کیے گئے تو عوام ان کے ساتھ کھڑی رہی، مگر افسوس پارٹی نے ان کی حمایت نہیں کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے خلاف مہم کے پیچھے پارٹی کے ایک سینئر لیڈر کا ہاتھ ہے جو مشترکہ نلگنڈا ضلع سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں انہیں للی پٹ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی شخص 11 حلقوں میں BRS کی ناکامی کا ذمہ دار ہے اور پارٹی کو نقصان ایسے ہی افراد نے پہنچایا ہے جنہوں نے تلنگانہ تحریک میں کوئی کردار ادا نہیں کیا اور اقتدار کے بعد پارٹی میں شامل ہوئے۔ کویتا نے کہا کہ وہ ڈرنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے تلنگانہ ریاست کے قیام کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہر قدم پر لڑائی لڑ رہی ہیں، اب بھی کسی کے دباؤ میں آنے والی نہیں ہے۔ مرکزی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ BJP حکومت کا پسماندہ طبقات کے معاملے میں رویہ قابل مذمت ہے۔ وہ ایک طرف سب کا ساتھ سب کا وکاس جیسے نعرے بلند کرتی ہے، مگر جب تحفظات، سماجی انصاف اور مردم شماری جیسے حقیقی مسائل کی بات آتی ہے تو وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ BJP نے آج تک BC طبقات کے حقیقی اعداد و شمار کے لیے مردم شماری نہیں کروائی ہے۔ آخر کب تک پسماندہ طبقات کے ساتھ دوہرا معیار اختیار کیا جاتا رہے گا؟ انہوں نے استفسار کیا کہ اگر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واقعی BC طبقات کے تحفظات کے معاملے میں سنجیدہ ہوتے تو کیا وہ صدر جمہوریہ سے وقت نہیں لے سکتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ دونوں نے پارلیمنٹ میں اس معاملے پر ایک لفظ تک نہیں کہا، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کے دل میں پسماندہ طبقات کے لیے کوئی حقیقی ہمدردی موجود نہیں۔ آخر میں کویتا نے ریاستی حکومت سے پھر ایک مرتبہ پرزور اپیل کی کہ وہ تلنگانہ جاگرتی کی 72 گھنٹے کی اس پرامن بھوک ہڑتال کو باقاعدہ اجازت دے تاکہ پسماندہ طبقات کے جمہوری حقوق اور سماجی انصاف کے حصول کے لیے جدوجہد کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے۔ ویورز، ہمارے Facebook، YouTube اور Instagram پیج کو لائک، سبسکرائب، فالو، کامنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ فری لانس جرنلزم کی فلاح و بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔